حامدی صاحب، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی ہمیں مبارک ماہ دیے ہیں، رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، بہت سارے لوگ نفلی روزے رکھتے ہیں، اس کے بعد رمضان کا تو پورا مہینہ فرض ہی ہے روزے، اور ہم سب بہت حد تک سدھر جاتے ہیں واقعی میں. لیکن ایسا کیوں ہے کہ پھر ہم جب یہ مشق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ رمضان ختم ہوا اور ہم پھر اپنی وہی پرانی ڈگر پہ چل پڑتے ہیں؟ اثرات ہوتے بھی ہیں، کم بھی ہوتے ہیں، اور بعض وقت بالکل نہیں ہوتے. دیکھیے، وہ لوگ جو رمضان کو سمجھ کر روزے رکھتے ہیں، اس احساس کے ساتھ روزے رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی تربیت کرنی ہے، ان پر اس کے اثرات غیر معمولی ہوتے ہیں. وہ لوگ کہ جو اس احساس کے بغیر یہ خیال کرتے ہیں کہ رمضان آیا ہے، روزے رکھنے ہیں، ایک عبادت ہے، فرض کی گئی ہے، اس کا اصل پہلو کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، اس سے کیا چیز حاصل کرنا مقصود ہے، یہ ان کے ذہن میں نہیں ہوتا. ان کے ہاں اثرات کم تر ہونے شروع ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو محض ایک رسم کے طور پر روزے رکھتے ہیں، یعنی ان کے ہاں ایک مہینہ آتا ہے جس میں کچھ کھانا ہے، پینا ہے، خاص طرح کے پکوان ہیں، ان کی لذت اٹھانی ہے، اور ایک طرح کی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مہینے بھر کی پکنک منعقد ہو جاتی ہے. صحیح کہہ. اب یہ بھی لوگ ہیں، ان پر کیا اثرات ہوں گے؟ وہ تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس دن عید آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ باڑہ کھول دیا گیا ہے اور جانور اپنی اپنی چراگاہوں کی طرف نکل گئے. لیکن اس میں حامدی صاحب عموماً ہمارے معاشروں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم لوگ بہت حد تک رمضان میں سدھر جاتے ہیں، جیسا کہ ندا نے کہا، اور بعد میں پھر ہمیں پرابلم ہوتی ہے. تو ایسے کون سے عوامل ہم لوگ نہیں کرتے جس سے باقی کے 11 مہینے بھی اسی طرح کی ایک سیفنس میں ہمارے گزر جائیں اور اچھے کیا ایسے کام ہو سکتے ہیں؟ بالکل اسی طرح تو نہیں گزریں گے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. انسان کی کچھ کمزوری ہے کہ آپ تھوڑے وقت کے لیے کوئی پابندی اس پر لگائیں تو اس کو وہ بہت اچھے طریقے سے نبھا لیتا ہے، لیکن پوری زندگی میں وہی پابندی قائم رہے. اگر ایسا ہوتا تو سب انسان فرشتے بن جاتے. لیکن غامدی صاحب، میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ رمضان بے شک روزہ بندہ سارا سال نہیں رکھ سکتا، لیکن جو اللہ تعالیٰ ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے ان روزوں کے دوران کہ ہم مجسم اطاعت رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے پورا سال ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کرتے رہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمیں ایسا ہی ہونا چاہیے. یعنی یہ مشق کس لیے کرائی گئی تھی؟ یہ اس لیے کرائی گئی تھی کہ باقی سال میں ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی کریں، اس کے حرام اور حلال کا خیال رکھیں، ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، کسی کی طرف ہماری زیادتی نہ ہو، ظلم نہ ہو. یہ ساری چیزیں اسی مقصد کے لیے تھیں. لیکن انسان بھول جاتا ہے، فراموش کر دیتا ہے. بار بار مشق کرانے کی وجہ یہی ہے. یعنی اگر انسان کا معاملہ یہ ہوتا کہ وہ کبھی نہ بھولتا تو پھر اس کو 5 وقت نماز نہ پڑھنا پڑتی. نماز کی وجہ یہ بیان کی ہے نا، آخر میں الصلاۃ للذکری، یعنی مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز کا اہتمام کرو. اگر انسان ایک بار روزے رکھ کے کبھی نہ بھولتا تو پھر سال کے سال روزے رکھوانے کی ضرورت نہ پڑتی. تو انسان کو بار بار یاد دہانی کرانے کی ضرورت پڑتی ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے گرد و پیش میں اللہ تعالیٰ نے جو امتحان برپا کیا اس میں ایسی کشش پیدا کر دی ہے کہ وہ غیر معمولی ہے. یعنی دنیا کی ترغیبات ہے، مال ہے، مفادات ہیں، اور بے شمار چیزیں ہیں جو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، تو انسان کہیں نہ کہیں پھسل جاتا ہے. اس وجہ سے وہ غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے. غلطی اور خطا کے بعد اسی لیے یہ راستہ کھولا گیا کہ وہ توبہ کر لے، رجوع کر لے، ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹ آئے. بار بار لوٹ آئے تو اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. بڑی محبت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ میرے بندو، تم کوئی بڑے سے بڑا ظلم بھی اپنے نفس پر ڈھا بیٹھتے ہو تو میری طرف آ جاؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار جانے کا عمل ہے، یہ بہرحال انسان کو کرنا ہوتا ہے. ہم سب اسی طریقے سے کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، پھسلتے ہیں، پھر سنبھلتے ہیں، پھر راستے پر چل پڑتے ہیں. تو رمضان کا مہینہ اس کی یاد دہانی کرتا ہے.